آپ کی کوئی پریشانی ہو، آپ کا کوئی کام نہ بنتا ہو، آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہو، آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو، آپ کوئی اپنا کام کروانا چاہتے ہوں تو سن، آج بھی دور جاہلیت کی بہت ساری فکریں مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ اگر کوئی بیوہ ہو جاتی ہے، اسے اس کے ہاتھ سے چوڑیاں توڑی جاتی ہیں، اس کو گھر میں قید کر دیا جاتا ہے، عجیب سچویشن ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یوں بھی اسے غیر محرم کے سامنے آنا نہیں چاہیے، چاہے وہ بیوہ ہو یا نہ ہو، لیکن بیوہ ہونے کے بعد ان ساری آسائش کی چیزوں سے روک دیا جاتا ہے، جو کنگن کی شکل میں ہو، جو اچھی طریقے سے اچھے لباس کی شکل میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کپڑے نہیں پہن سکتی، لیکن بناؤ سنگھار نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، وہ 4.5 مہینے تک کم و بیش عدت میں زندگی گزارتی ہے۔ ایک بیوہ سے پوچھو، اس کے سر کے تاج کے چھن جانے کے بعد اس کی زندگی کتنی خراب ہو جاتی ہے، اسے اپنا سہارا کھونے کا کتنا احساس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، دور جاہلیت کے اندر بیوہ کو اس طریقے سے قید کر دیا جاتا کہ وہ روشنی تک نہیں دیکھ سکتی تھی، اور بیوہ کو منحوس تصور کیا جاتا، بیوہ کو بہت زیادہ بدشگون اس کے بارے میں تصور کیا جاتا، اور یہ تصور کیا جاتا یہ اپنے شوہر کو کھا گئی، اگر کسی اچھی تقریب میں اس کو بلائیں گے تو اس کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ پروگرام بھی خراب ہو جائے گا اور ہماری محفل بھی خراب ہو جائے گی۔ لیکن اس کچلی جانے والی بیواؤں کو جب دنیا کچل رہی تھی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 25 سال کے عنفوان شباب کے اندر ایک ایسی خاتون سے شادی کی جو عمر میں 15 سال بڑی تھی اور پہلے سے وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر کے یہ بتا دیا، بیوہ منحوس نہیں ہوتی، مجھ سے نکاح کرنے والی بیوہ کا مقام تم جانتے ہو، قیامت تک کے آنے والے جتنے مومن ہیں ان ساری مومنوں کی ماں بیوہ رسول اعظم کی زوجہ ہیں۔ پہلی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا نکاح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پہلی زوجہ کی حیثیت سے، لیکن وہ بیوہ تھیں۔ اللہ اکبر، پیغمبر رحمت نے بیوہ کو تاج عطا فرما دیا، ام المؤمنین کا تاج عطا فرما دیا، ام المؤمنین کا مقام عطا فرما دیا۔ آئیں سنتے ہوئے چلیں، آپ کی کوئی پریشانی ہو، آپ کا کوئی کام نہ بنتا ہو، آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہو، آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو، آپ کوئی اپنا کام کروانا چاہتے ہوں تو سن لو، میرا یہ مشورہ اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لو، نظر مان لو، اے اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کروں گا، ان کے صدقے میں میرا کام فرما دے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں تمہاری بگڑی بنا دے گا۔ اللہ اکبر، آپ ذرا سوچو، ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے سچے ہیں، اپنا سارا سرمایہ ان کے قدموں میں دے دیا۔ آپ جانتے ہیں کیا ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیوہ ہو جانے کے بعد کیا ان کے رشتے نہیں آتے تھے؟ نہیں، بڑے بڑے قبیلے کے لوگ چاہتے تھے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت طے ہو جائے، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت کو اونچا درجہ دینا تھا اور مقام دینا تھا، اس لیے بیوہ سے شادی کر کے پیغمبر رحمت نے بتا دیا، سنو، بیوہ کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، بیوہ منحوس نہیں ہوا کرتی، بیوہ بدشگون نہیں ہوا کرتی، بیوہ تکلیف دہ نہیں ہوا کرتی۔ اگر کوئی بیوہ ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے نحوست آتی ہو تو محمد اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، چونکہ پروردگار نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کر کے بھیجا، اور پروردگار
رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے زمانے میں کچلے جانے والے ہر طبقے کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اٹھانے کے لیے بھیجا۔ اس لیے آپ دیکھیں، اگر کوئی بیوہ ہے اسے حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، اگر کوئی بیوہ ہے اسے بدشگون تصور نہ کرو، اس کو دعوت دینے کے اندر ہچکچاؤ نہیں کہ کہیں اس کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ آ جائے۔ نہیں، تکلیف تو کب آتی ہے؟ قرآن کہتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، میرے محبوب فرما دیجئے مصیبتیں وہی پہنچیں گی جو اللہ عز و جل نے لکھ دی ہیں، مقرر کردہ مصیبتیں جو ہوں گی وہی پہنچیں گی، ورنہ کوئی مصیبت کسی کے پاس یوں ہی نہیں پہنچتی۔